السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت و خوارق تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی دریا پر گزر ہوا ملا اہل سرود کو دام لے کر کشتی پر بٹھا رہا تھا، اور جن کے پاس دام نہ تھے ان کو چھوڑتا جاتا تھا۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دریا سے عبد الواحد کی طرف سے کہہ دو کہ خشک ہو جاوے۔ ان فقراء نے آپ کا پیام پہنچا دیا۔ دریا اس قدر کم ہو گیا کہ لوگ بے تکلف گزر گئے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی کرامات ہے۔ ایک مرتبہ غلبہ نیند میں رات کا وظیفہ فوت ہو گیا تو آپ نے ایک حور کو باوصافہا خواب میں دیکھا، جو آپ سے کہہ رہی تھی، اے ابو زید، میرے ملنے کی طلب کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس پر آپ نے رات کو نہ سونے کا عزم کر لیا اور 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ جماعت فقراء کی بیٹھی تھی، پاس کچھ تھا نہیں، بھوک نے غلبہ کیا۔ حضرت سے درخواست کی، حضرت کی دعا سے دینار برسے، ان کا حلوہ خریدا گیا اور سب نے کھایا، مگر حضرت شیخ نے اس میں سے تناول نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی پر سوار تھے، ہوا کے زور سے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں ایک بت پرست تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اپنے بت کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، حقیقت میں عبادت کے قابل وہی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ کا وجود کس چیز سے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، تبلیغ اور تعلیم اس کی تکمیل کے بعد تشریف لے گئے۔ اس نے عرض کیا کہ کوئی علامت اپنی حقانیت کی آپ کو دے گئے؟ آپ نے فرمایا، کلام اللہ۔ اس نے سنا اور سن کر کہہ اٹھا کہ واقعی اس کلام کا قائل ایسی ذات نہیں کہ جس کی نافرمانی کی جائے، اور صدق دل سے مسلمان ہوا، اور واپسی پر حضرت شیخ کے ہمراہ اس جزیرے سے آ گیا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر حضرت نے اپنے رفقا سے اس کے لیے کچھ چندہ کیا۔ جب اس کو دیا گیا، اس نے قبول نہیں کیا اور کہا، میں جب کہ ایک بت کی پرستش کرتا تھا اور اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا، تو اس نے مجھ کو ضائع نہیں کیا، اور اب جب کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں، وہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ رات کے وقت جب سب لوگ نماز کے بعد سونے لگے تو اس نے دریافت کیا، کیا حق سبحانہ بھی رات کو سوتے ہیں؟ سب نے کہا، هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیسے غلام ہو کہ تمہارا مولا جاگتا رہے اور تم سوتے رہو؟ سب کو اس کی پختگی اور ذکاوت پر تعجب ہوا۔ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور چند روز بعد انتقال کیا۔ خواجہ نے خواب میں اس کے مراتب عالیہ کو جنت میں دیکھا۔ آپ آخری عمر میں سخت بیمار ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فالج پڑا تھا، طاقت وضو وغیرہ کی بھی نہیں تھی۔ اتفاقاً ایک دن نماز کے وقت کوئی خادم موجود نہیں تھا۔ آپ کو اضطراب ہوا، دعا کی، فوراً اچھے ہو گئے کہ نماز نہایت اطمینان سے ادا کر لی، اور پھر مرض فوراً اٹھ کر آیا۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔